بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتبہ ایک صاحب بتانے لگے کہ میں نے عہد کیا کہ آج میں ایسی 2 رکعت پڑھوں گا کہ جس 2 رکعت میں مجھے کوئی دنیا کا خیال نہ آئے، تکبیر اولیٰ سے لے کے سلام پھیرنے تک بس اللہ ہی کی یاد رہے۔ میں 2 رکعت پڑھتا، پھر کوئی نہ کوئی خیال، پھر 2 رکعت پڑھتا، پھر 2 رکعت پڑھتا، حتیٰ کہ میں نے 20 رکعت پڑھ لی اور نماز میں کوئی نہ کوئی خیال میں لگ جاتا۔ پھر میں نے ایک دفعہ کہا کہ اب تو میں تھک بھی گیا ہوں، بس آخری 2 رکعت ایسے پڑھنی ہے کہ مجھے کوئی خیال نہ آئے۔ کہنے لگا کہ جب میں نے آخری 2 رکعت کی نیت باندھی تو پوری نماز میں یہی سوچتا رہا کہ مجھے کوئی خیال نہ آئے، مجھے کوئی خیال نہ آئے، اور سلام پھیرنے کے بعد خیال آیا کہ اللہ کو تو یاد کرنے کی بجائے میں تو خیال ہی میں لگا رہا کہ مجھے کوئی خیال نہ آئے۔ تو یہ دوسرا دھوکہ ہوتا ہے شیطان کا کہ اعمال کو یکسوئی سے نہیں کرنے دیتا۔ ایک طالبہ پڑھنے کے لیے تو مدرسے میں آ گئی، لیکن اب شیطان اس کو وسوسے دلاتا ہے، کبھی گھر کی یاد دلائے گا، کبھی بہن کی یاد آئے گی، کبھی کسی دوست کی یاد آئے گی، دل اچاٹ کرے گا تاکہ پڑھائی میں دل نہ لگے، سبق یاد نہ کر سکے اور اچھی طرح دلچسپی سے یہ جو ہے علم حاصل نہ کرے۔ تو یہ شیطان کی دوسری ٹرائی ہوتی ہے کہ عمل کے دوران بندے کو صحیح عمل نہیں کرنے دیتا، اور اگر انسان فرض کرو عمل کر بھی لے اور شیطان کے وساوس کی طرف دھیان نہ دے تو شیطان پھر بھی ہار نہیں مانتا، پھر ایک تیسرا راؤنڈ شروع ہو جاتا ہے۔ اس تیسرے راؤنڈ میں شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کا کیا ہوا عمل ضائع ہو جائے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ کیسے؟ ریا کے ذریعے سے۔ چنانچہ ایک صاحب بات کرنے لگے، جب میں 4تھی مرتبہ حج پہ گیا تو یہ ہوا تھا۔ اب بتائیں کہ بھئی حج پہ گئے تھے یہ ہوا تھا، اس میں 4تھی مرتبہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ریاکاری، کہ دوسروں کو پتہ چلے کہ میں نے 4 حج کیے ہیں، ریا کی وجہ سے عمل ضائع۔ مؤذن کو مسجد میں آ کر بتائیں گے، آج آپ نے فجر کی جب اذان دی تو آپ نے یوں کیا، میں تو اصل میں تہجد میں جاگا ہوا ہوتا ہوں۔ بھائی کیا ضرورت تھی لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ بتانے کی؟ اس کو کہتے ہیں ریاکاری، کہ دوسروں کے سامنے دکھاوا کرنا، اس ریا سے کیا ہوا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا، حسد سے ضائع کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا لیتی ہے، حسد اس طرح انسان کی ہوئی نیکیوں کو کھا لیتا ہے۔ اب کبھی کلاس فیلو لڑکی کے ساتھ حسد کر دیا، کبھی رومیٹ کے ساتھ حسد ہو گیا۔ ایسی بری بیماری ہے یہ حسد کہ انسان کے کیے ہوئے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کلمات کفر زبان سے نکلوا دیتا ہے اور پچھلے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کلمات کفر کا بھی پتہ ہونا چاہیے، علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں۔ چنانچہ مالا بدھ من میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کلمات کفر کا بیان بھی کیا، فارسی کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے یہ مسئلہ بھی لکھا کہ اگر 2 عورتیں بات کر رہی تھیں اور ایک نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھئی شریعت کا تو یہ حکم ہے، اور دوسری نے آگے سے کہہ دیا رکھ پرے شریعت کو فقد کفر، اس نے کفر کا ارتکاب کر لیا۔ اب بتائیں یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے شریعت کی بات کہی جی کہ یہ تو شریعت کی بات ہے، اور سننے والی عورت آگے سے کہہ دے گی کہ رکھ پرے شریعت کو، تو ان الفاظ کے کہنے سے
کفر کا ارتکاب کیا، پچھلے سارے اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ اسی طرح انسان شرک کے ذریعے سے بھی ضائع کروا دیتا ہے، کیونکہ شرک ایسا برا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے کیے ہوئے عملوں کو ہم ضائع کر دیں گے۔ تو دیکھیں شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، 3 موقعوں پہ یہ دھوکہ دیتا ہے۔ عمل سے پہلے دھوکہ دیتا ہے کہ عمل کو ڈیلے کرواتا ہے، بعد میں کر لینا، اور اگر انسان اس کی یہ بات نہ مانے تو عمل کے دوران دھوکہ دیتا ہے کہ وسوسے ڈال کے غافل کرتا ہے۔ اور آج اکثر و بیشتر نمازیں اسی طرح سے دنیا کے خیالات میں، چنانچہ ایک مسجد میں امام صاحب نے 4 رکعت کی نیت باندھی، لیکن انہیں شبہ ہوا کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں۔ انہوں نے سلام پھیر